تیسرا ان کا یہ تھا تمہاری کیسی خوش قسمتی ہوگی کہ جب تم میں ابن مریم نازل ہوگا. ابن مریم کا لفظ پہ وہ ذرا بالکل درست ہے. ابن مریم نازل ہوگا یعنی مریم کا بیٹا نازل ہوگا. کیا قرآن کریم میں اس سے پہلے ایسے لوگوں کا ذکر جنہوں نے دوبارہ آنا ہے ان لفظوں میں نہیں ملتا جن لفظوں میں اس کا دوبارہ آنا تھا؟ مثلا حضرت یحییٰ کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے کہ حضرت یحییٰ زکریا کے بیٹے وہی تھے جنہوں نے مسیح سے پہلے آنا تھا. سمجھے؟ ان کا نام کیا تھا؟ یحییٰ. اور باپ کا نام زکریا. اور جس کے آنے کی پیشگوئی تھی بائبل میں اس کا نام تو ایلیا تھا اور اس نے ایک آگ کی رتھ پر بیٹھ کر آسمان پر جانا تھا اور اسی رتھ پر بیٹھ کر پہلے اترنا تھا. تو یہ جھگڑا چل پڑا کہ اس کا نام کچھ اور تھا اور مسیح جس کو اپنی خبر دینے والے اپنے سے پہلے آنے والے نبی کے طور پر پیش کرتا ہے اس کا وہ نام نہیں تھا نہ اس کے باپ کا وہ نام تھا جس نے آنا تھا. یہ جھگڑا آج نہیں اٹھا, اس وقت اٹھا تھا. اس وقت فیصلہ کس نے دیا؟ نہ آپ نے نہ میں نے, خود مسیح نے. اور مسیح نے ان کو جھوٹا قرار دیا باوجود اس کے کہ پیشگوئی کو سچا قرار دیتے تھے. وہ کہتے تھے جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ بتاؤ یہ اسکرپچرز میں ذکر ہے کہ نہیں کہ ایلیا واپس آئے گا, اور مسیح نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے ذکر ہے. تو کہاں ہے وہ ایلیا؟ کہتا حضرت مسیح فرمایا کرتے تھے اور آپ کے ماننے والے بھی کہ حضرت یحییٰ جو زکریا کے بیٹے تھے یہ وہی ایلیا ہیں, چاہو تو مانو چاہے تو نہ مانو. اب کس کا فیصلہ مانیں گے آج کل کے علماء؟ یہود علماء کا یا مسیح کا؟ اگر مسیح کا فیصلہ مانیں گے تو حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ دعویٰ کہ میں وہی مسیح ہوں جو مریم کا بیٹا تھا 100% درست ماننا پڑے گا, کیونکہ مریم کے بیٹے ہونے نے اس کا تشخص کیا ہے اور اس کی صفات کا تشخص کیا ہے. ہر کوئی شخص نہیں بلکہ مریم کا بیٹا مسیح جو صفات رکھتا تھا اسی صفات کے انسان نے دوبارہ پیدا ہونا ہے. یہ پیشگوئی ہے اور یہی پیشگوئی ایلیا کے متعلق تھی کہ حضرت یحییٰ بپتسمہ دینے والے جو زکریا کے بیٹے تھے ان کے حق میں یہ پیشگوئی پوری ہوئی. اگر پہلے نبی کا تفصیل سے ذکر نہ ہوتا تو اس کی وہ صفات حضرت یحییٰ میں تلاش کرنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا تھا. بس ان علماء کو تو فکر نہیں. میں نے بڑی گہری طرح سے مطالعہ کیا ہے ان پیشگوئیوں کا جن میں حضرت ایلیا اور آپ کے ساتھ گزرنے والے واقعات کا ذکر ہے, اور ان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ صفات حضرت زکریا میں موجود تھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے نام سے ان کے آنے کی پیشگوئی کی تھی. سمجھ گئے؟ حضور یہ آخری سوال میں جن کو سمجھانا تھا وہ تو ہاتھ سے نکل گیا. حضور میں ان کو ٹیپ دوں گا. ٹھیک ہے.